أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات ارشاد. قرآن حکیم کے سورہ مبارک ہے حشر کی 21ویں آیت. سرنامہ قرآنی ہے اور اس کے ضمن میں، اس کے پرتو میں، اس کی روشنی میں جس موضوع کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ موضوع ہے حسین اور مقاصد قرآن. حق یہ ہے، سچ یہ ہے کہ مقاصد قرآن تک پہنچنے کا قریب ترین اور سریع ترین وسیلہ حسین ہے. سرکار سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین عالم اسلام کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، اور جو آپ کی شخصیت اور آپ کے فضائل اور مناقب اور کمالات اور عظمتوں سے اس طرح کا اظہار کرے کہ جسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، جانتے بوجھتے عظمت کا اعتراف نہ کرنا، اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ مریض ہی کہا جا سکتا ہے. سرکار سید الشہداء کی شخصیت اور آپ کی عظمت ممکن نہیں ہے کہ کوئی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور آپ سے محبت رکھتا ہو. حضور کے ساتھ صرف ایمان لانا
کافی نہیں ہے. قرآن مجید کی روشنی میں اور خود احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ سے محبت کرنا لازمی ہے. اور حضور کو محبت کے اس درجے پر رکھنا کہ انسان کو اپنی ذات سے جو محبت ہوتی ہے لازمی ہے. ہر شخص کو خود اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. ان تمام محبتوں سے برتر محبت حضور سے ہونی چاہیے. اور اگر نہیں ہوگی تو اس امر الہی پر عمل ممکن نہ ہو سکے گا کہ جسے کہتے ہیں اطاعت رسول. بہت سادہ باتیں. حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. رسول کی اطاعت ممکن نہیں ہو پائے گی. رسول کی اطاعت جیسی اطاعت کہ خدا چاہتا ہے، اگر ہم رسول سے اس درجے کی محبت نہ کریں کہ ہم اپنی ذات سے جو محبت کرتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہو وہ محبت، اپنے ماں باپ سے جو محبت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہو وہ محبت، اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہو وہ محبت. کیوں؟ اپنی جان سے اگر محبت زیادہ ہوگی، پیغمبر کہیں گے جاؤ میدان جنگ میں جہاد کے لیے. جان سے محبت ہوگی تو جہاد سے فرار ہوگا. جہاد نہیں کر پائیں گے، یا جائیں گے نہیں، یا جائیں گے تو پلٹ کے آ جائیں گے. اپنی جان پیاری ہے، واضح ہے نا. یہ حضور سے اس درجے کی محبت طلب الہی ہے اور طلب پیغمبر کہ آپ اپنی ذات سے زیادہ حضور سے محبت کریں، اپنے والدین سے زیادہ حضور سے محبت کریں، اپنی آل اولاد سے زیادہ حضور سے محبت کریں. اور اس درجے کی جب محبت ہوگی تو ممکن نہیں ہے کہ اس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ حضور خود کس سے محبت کرتے ہیں. اور یہ بات تو ایسی ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اگر اس درجے کی محبت نہ بھی رکھتا ہو تو کم سے کم اس کے علم میں ہے. اگر وہ رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوگا مسجد میں تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ رسول کبھی کبھی سجدے کو طول دے دیتے تھے. کیوں طول دے دیتے تھے؟ پشت پر حسین آ جاتے تھے. مشہور باتیں ہیں، مشہور باتیں، کوئی نئی بات تھوڑی پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. یہ تمام روایات اور پھر وہ تمام حدیثیں، یہ تمام واقعات اور وہ تمام حدیثیں جس میں صراحت کے ساتھ پیغمبر نے اپنے نواسوں کو پہچانوایا ہے، کہیں دونوں کو ایک ساتھ، کہیں ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ. اور آقا حسین کی شان میں یہ حدیث ہے کہ پیغمبر منبر پر تشریف فرما تھے اور سید الشہداء مسجد میں داخل ہوئے، پاؤں جیسے کرتے کے دامن میں بچپن کے جو ظاہری تقاضے ہوتے ہیں الجھ رہا تھا. اصحاب نے چاہا کہ اٹھا لیں،
پیغمبر خود منبر سے نیچے اتر کر آئے. اور آگے بڑھے، حسین کو اٹھایا گود میں، منبر پہ تشریف لائے، بٹھایا اپنے زانوں پہ اور کہا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کی معرفت پیدا کرو. توجہ ہے، ھذا حسین فاعرفوہ. ارے وہ وہاں بیٹھا ہوا کون نہیں جانتا تھا کہ یہ حسین ہیں، رسول کے نواسے ہیں، مگر یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم آج جسے صرف میرا نواسا اور بچہ سمجھ رہے ہو، یہ اتنی عظیم حقیقت ہے کہ اس کی معرفت پیدا کرنا ضروری ہے. ھذا حسین فاعرفوہ. کون سا جملہ کب کہاں کہا جاتا ہے اور اس کے پھر نتائج کیا ہوتے ہیں، اور اسے مفاہیم کیسے اخذ کیے جاتے ہیں. کل بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ اس کے لیے پورا ایک نظام ہے قوانین کا. آج ماشاءاللہ بزم میں جسٹس، چیف جسٹس ہائی کورٹ سندھ تشریف فرمائیں، پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں. جسٹس رضوی صاحب تشریف فرمائیں، اور ماشاءاللہ ہمارے جسٹس مقبول باقر جعفری صاحب تو روز ہی مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں، آج بھی تشریف فرمائیں. یہ ایک کے بعد ایک جسٹس صاحبان کا فرش اعضاء پر اضافہ، یہ میرے لیے قانونی مسائل بیان کرنے کا جواز فراہم کر رہا ہے. پروردگار آپ سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جتنے فرش اعضاء پہ تشریف فرمائیں سب کو عرش علا سے نازل ہونے والی خاص رحمتوں کا حصہ وافر نصیب ہو. کون سا جملہ کس سیاق و سباق میں کیا مفہوم دیتا ہے، یہ قانون کی خاص بحث ہے، جورسپروڈنس میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے. اسی جورسپروڈنس کو ہم لوگ کہتے ہیں اصول فقہ. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، روز ہی اشارہ کرتا ہوں کہ کلام کو سمجھنے کے لیے کچھ قوانین ہوتے ہیں. کچھ قوانین ہوتے ہیں بہت سادہ، صرف زبان کو سمجھنے کے لیے. مثلا یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ مسند ہے، یہ مسند الیہ ہے. یہ جو مسائل ہیں یہ نحو کی سطح پر، گرامر کی سطح پر طے ہوتے ہیں، اور اس سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ زبان لکھنے والے نے شعر میں یا نثر میں یا تقریر میں صحیح استعمال کی یا استعمال نہیں کی. زبان کی غلطی تو نہیں ہوئی، ترکیب کی غلطی تو نہیں ہوئی جملوں میں. یہ کام کس کا ہے؟ نحو کا، اور یہ یہیں ختم ہو جاتا ہے. ان جملوں میں جو معانی اور مفاہیم ہیں وہ نحو سے پوری طرح واضح نہیں ہو پاتے. اس کے لیے الگ مزید علوم مرتب کیے گئے، علم معانی، علم بیان بطور خاص، کہ بھئی جملہ تو درست ہے مگر اس جملے میں یہاں تقدیم و تاخیر ہے، یا یہاں تشبیہ ہے اور استعارہ ہے. تقدیم و تاخیر ہے تو کیا معنی ہوں گے، تشبیہ و استعارہ ہے تو کیوں ہے، اس میں کیا مفہوم میں اضافہ ہوا. یہ سب کام کس کا ہے؟ علم معانی اور علم بیان. بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، ابھی بھی آپ جملے اور جملے کے مضامین میں ہیں گرفتار. اس کے بعد مراد متکلم کیا ہے، یہ نہ نحو صاحب سے ثابت ہوتا ہے نہ معانی و بیان سے. معانی و بیان سے تھوڑا سا ترشح ہو جاتا ہے کہ مراد متکلم کیا ہے.
لیکن مزید مراد متکلم کی تنقیح کے لیے، یہ بتانے کے لیے، تعین کے لیے کہ متکلم یہ چاہتا ہے، یہاں کچھ اور اصول چاہیے۔ علم دلالات پورا مرتب کیا گیا کہ کوئی جملہ کس طرح اس کی دلالت متعین ہوگی اور مراد متکلم کیسے واضح ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک جملے سے معنی حاصل کرنے کے لیے کتنے ہفت خوان طے کرنے، واضح ہے؟ ہفت افلاک سے گزرنا ہے گوہر معنی کے لیے۔ عنقائے معنی کو اگر شکار کرنا ہے تو پھر بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اب یہاں اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ھذا حسین فاعرفوہ، دست عبدت جوڑ کے عرض کروں، نصاب دینیات اسلام میں معرفت حسین کا پورا ایک لازمی چیپٹر ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول نے حکم دیا ہے۔ فاعرفو، اس کی معرفت حاصل کرو، اسے پہچانو، کس کا حکم ہے؟ رسول کا حکم ہے نا۔ اب اگر رسول نے حکم دیا ہے تو اس حسین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمارے نصابوں میں کیا ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے وہ نصاب تعلیم جو کبھی بنو امیہ نے مرتب کیا، کبھی بنو عباس نے مرتب کیا، کبھی انگریزوں نے مرتب کیا، کبھی مشرکوں نے مرتب کیا، کبھی دہریوں نے مرتب کیا، اس میں حسین کی معرفت کا چیپٹر کیا ہوتا؟ اس میں تو محمد اور آل محمد کی تاریخ کو زیادہ سے زیادہ یا مسخ کیا گیا، تبدیل کیا گیا، انحراف کیا گیا یا مٹا دیا گیا۔ اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تین جسٹس صاحبان کے چہرے تو میں سامنے دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اور ادھر ادھر بہت سے وکلاء اور جج صاحبان اور جسٹس صاحبان ہوں، تو میں دست ادب جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں کہ جیسے آپ بینچ پہ ہوتے ہیں اور اگر وکیل غلطی کرے تو ٹوک دیتے ہیں، تو آپ مجھے بلا اشکال ٹوک دیجیے گا، سوال کر لیجیے گا اگر کہیں کوئی غیر منطقی یا غیر قانونی بات عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ آپ سب اہل نظر ہیں، اہل ادب ہیں، اہل ذوق ہیں۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی چیف جسٹس صاحب سے کہ ماشاءاللہ ادبی ذوق بھی بہت اچھا ہے، تاریخی ذوق، ثقافتی ذوق، تہذیبی ذوق بھی ہے، اور اہل بیت سے ایک نسبت بھی ہے، ایک ارادت بھی ہے، ایک محبت بھی ہے، ایک عشق بھی ہے۔ پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہرحال یہ ہمارا المیہ ہے، ہمارے نصاب تعلیم کا۔ کاش ہماری آواز آپ کے ملک کے وزیر تعلیم تک بھی پہنچ جائے، کاش ہماری آواز اس کمیٹی تک پہنچ جائے جو نصاب بناتی ہے۔ رسول کا ارشاد ہے ھذا حسین فاعرفوہ، ذکر حسین کو دبانے کی کوشش نہ کریں، معرفت حسین پر نصاب میں کتابیں شامل کریں۔ اگر مسلمان رہنا ہے، اگر فرما بردار حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ حسین کو نہ پہچانیں۔ اس وقت میں خاص طور پہ ذات گرامی حسین پہ اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ عنوان کا جز بھی ہے، اور پھر یہ جملہ حسین منی وَأَنَا من حسین یا من الحسین، دونوں طرح یہ حدیث کتابوں میں آئی ہے۔
اچھا اگر کوئی خود اعلان کر دے کہ یہ میرا جزو ہے، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، تو اگر تاریخی نقطہ نظر سے بھی صرف سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ممکن نہیں ہے کہ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ مکمل ہو جائے بغیر حسین کے مطالعے کے۔ بھی روشن ہے نا یہ باتیں، کوئی ابہام تو نہیں ہے، کوئی اشکال تو نہیں ہے۔ اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آقا حسین کی ذات گرامی نزدیک ترین وسیلہ ہے، سریع ترین، نزدیک ترین، قریب ترین، راست وسیلہ ہے مقاصد قرآن تک پہنچنے کے لیے۔ اب مقاصد قرآن کے تعلق سے چند باتیں اور عرض کر دوں، روز ہی عرض کر رہا ہوں تھوڑی تھوڑی باتیں۔ مقاصد قرآن کچھ تو نمایاں ترین کلی عناوین ہیں، بڑے بڑے عناوین ہیں، جیسے توحید مقاصد قرآن میں سے۔ اب پرانا جملہ یاد ہوگا نا کہ توحید صرف مقاصد قرآن میں سے نہیں ہے، قرآن مجید کا اصل موضوع ہی توحید ہے۔ اسے تو میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ بھئی قرآن اگر کوئی کتاب ہے تو اس کا موضوع کیا ہے، ایک ہی جواب ہے، توحید، توحید حق صمدی، توحید۔ اور کیا مقاصد قرآن میں سے ہو سکتا ہے؟ تقوی، توکل، تزکیہ نفس، دین، شریعت، یہ سب مقاصد قرآن میں سے، یہ کلی مقاصد ہیں، بڑے بڑے عناوین ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں ہر سورے کا اپنی جگہ بھی ایک مقصد ہے اور ہر آیت کا اپنی جگہ ایک مقصد ہے، بلکہ ایک سے زائد مقاصد ہیں ہر جگہ۔ اس کی مثال دے دوں، ایسی مثال جو بچوں کو بھی یاد رہے، ہر ایک کو یاد رہے، جو وہ کلاس روم کی ٹیکنیکل بحثوں سے آشنا نہیں ہے انہیں بھی یاد رہے۔ آپ کو جانا ہے کراچی سے لاہور فرض کیجئے، یا پاکستان سے آپ کو جانا ہے امریکہ۔ عجیب مثال زبان پہ آ گئی، اچھا چلیے برداشت کر لیجئے۔ اب جانا تو ہے کہاں؟ کراچی سے نیو یارک۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹیں ہیں، اب تو ہوں گی، 13-14 گھنٹے 15 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہوں گی۔ ایک زمانے میں ڈائریکٹ فلائٹیں نہیں ہوا کرتی تھیں، مسافت زیادہ تھی، تو وہ کہیں نہ کہیں یورپ کے کسی ملک میں ٹھہرنا پڑتا تھا، اس کے بعد آگے۔ تو اب اگر کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کہیں نیو یارک جا رہے ہیں، جواب صحیح ہے، لیکن وہ جو آپ کے ہاتھ میں وہ بورڈنگ پاس ہے اور ٹکٹ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کراچی لندن، لندن نیو یارک۔ تو اب جب کسی سے آپ کہیں اور کہہ دیں کہ میں لندن جا رہا ہوں، فی الحال لندن کی فلائٹ پر ہوں، تو مقصد کیا ہوا؟ لندن۔ پہلا مقصد لندن ہوا اور دوسرا اور آخری مقصد نیو یارک۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی بہت آسانی سے سب کو۔ کسی بڑے مقصد تک پہنچنے کے لیے راستے میں قدم بقدم بہت سے مقاصد سے گزرنا پڑتا ہے۔ اتنی آسان ہو گئی بات۔ اب اگر فلائٹ سے نہیں جا رہے ہیں اور آپ کراچی سے لاہور ٹرین سے جا رہے ہیں، وہ بھی ٹرین وہ ہے کہ جو ایکسپریس نہیں ہے، پیسنجر ٹرین ہے، پتہ نہیں اب چلتی ہے یہ سب یا نہیں۔ ہم تو پچھلی صدی کے آدمی ہیں، پرانی مثالیں یاد رہتی ہیں۔ تو معلومات جانا تو ہے لاہور، مقصد اصل کیا ہے؟ لاہور۔ راستے میں جتنے شہر پڑیں گے ہر شہر پر ٹرین رکے گی۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ اس ٹرین کا مقصد کیا ہے تو آپ کہیں گے آخری مقصد تو ہے لاہور،
مگر کراچی سے لے کے لاہور تک جتنے شہر راستے میں آئیں گے سب اس ٹرین کے مقاصد میں شامل ہیں. ہو گئی نا آسان بات؟ بالکل. قرآن مجید کا اصل مقصد ہے خدا تک پہنچنا. کوئی شرک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی فسق کی گنجائش نہیں ہے، کوئی بدعت کی گنجائش نہیں ہے، کسی الحاد کی گنجائش نہیں ہے. قرآن مجید کا سب سے اہم مقصد، آخری مقصد، اولین مقصد اور آخرین مقصد کیا ہے؟ خدا. واضح ہے بات؟ لیکن خدا تک پہنچنے کے لیے خدا تک پہنچنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا؟ صبح اٹھے بستر سے آپ، کسی نے پوچھا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا بھئی وضو کرنے جا رہا ہوں. اس وقت کیا ہوا مقصد آپ کا؟ وضو. وضو کے بعد کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ نماز. نہ وضو خدا کا نام ہے، نہ نماز خدا کا نام. وضو خدا تک پہنچنے کا ایک جو راستہ ہے اس میں ایک چھوٹا سا فریضہ ہے، ایک واجب ہے. اس کے بعد نماز پڑھنا ایک بڑا فریضہ ہے، لیکن نماز خدا کا نام نہیں ہے. خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز ایک وسیلہ ہے، اور یہ بھی من جملہ مقاصد دین اور مقاصد قرآن ہے. کتنی روشن مثالیں ہیں. اسی لیے لفظ آیا عنوان میں مقاصد قرآن. قرآن مجید کے مقاصد جمع کی حیثیت سے، کلی حیثیت سے دیکھیں بہت ہیں، اور بہت مشکل ہے کسی کا یہ دعویٰ کرنا کہ تمام مقاصد قرآن پر میری نظر ہے. کوئی بڑے سے بڑا مفسر اور فقیہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید کے تمام مقاصد میری نگاہ میں ہیں. بڑے بڑے چند مقاصد آپ کی نگاہ میں رہتے ہیں، اور اس کے ضمن میں ضمنی مقاصد بھی آپ کے سامنے بہت سے رہتے ہیں، مگر یہ دعویٰ کرنا کہ کل کے کل مقاصد میری نگاہ میں ہیں، ممکن نہیں ہے کہ کوئی غیر معصوم یہ دعویٰ کر سکے. اب آپ اندازہ کر رہے ہیں روزانہ کہ موضوع کتنا اہم ہے اور کتنا وسیع اور کتنا عمیق. اب اس میں آج جب میں نے یہ عرض کیا کہ ہر سورے کا بھی ایک مقصد ہے، پورے قرآن کا مقصد ہے، ہر سورے کا ایک مقصد ہے. سورہ مبارکہ حمد کا مقصد کیا ہے؟ ترجمہ نہیں پوچھ رہا ہوں، مقصد کیا ہے؟ کوئی بتائے گا ایک دو لفظوں میں؟ مشکل ہو جائے گی. آپ کچھ فرما رہے ہیں، بالکل فرمائیے. انہوں نے فرمایا رب کی تعریف. مجھے اس سے اختلاف ہے، اور بڑے بڑوں کو اختلاف ہے اس سے. صرف تعریف نہیں، تعریف کے علاوہ بھی کچھ ہے. تعریف رب کی سورہ حمد کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، لیکن اس سب پر ایک کوئی مقصد سب سے زیادہ حاوی ہے. سورہ مبارکہ حمد کا مقصد ہے اصل کمال بندگی. کمال بندگی جہاں انسان بلا فصل رب سے گفتگو اور مناجات کرتا ہے، جہاں رب کو خطاب کر کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سورہ مبارکہ حمد کا سب سے بڑا مقصد تو ہے کمال بندگی، اور اسی لیے اس کو رسم بندگی میں شامل کیا گیا. لازمی طور پر نماز میں شامل کیا گیا، چونکہ کمال بندگی کا درس اس میں چھپا ہوا ہے، وہ مقصد اس میں نہفتہ ہے. شروع ہوتا ہے سورہ الحمدللہ رب العالمین سے، بلکہ شروع تو ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کا اپنا ایک مقصد ہے، بلکہ اس میں کئی مقاصد ہیں. اچھا، مقصد کلام اجاگر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی انسان نے کوئی بات
کس انداز سے کہی، وہ انداز تک زیر غور لایا جاتا ہے طے کرنے کے لیے کہ مراد کیا ہے، اصل میں چاہتے کیا ہیں۔ واضح ہے؟ انداز کہنے کا انداز بھی مراد کو متعین کرتا ہے کہ دل میں کیا ہے، چاہتے کیا ہیں۔ کہہ تو یہ رہے ہیں مگر دیکھیے یہ کہا تھا مگر ایسے کہا تھا۔ واضح ہے؟ اب مثالیں دوں گا تو وقت زیادہ صرف ہوتا چلا جائے گا۔ سورہ مبارک ہم شروع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت مجیدہ مستقل ایک آیت ہے اور سورہ حمد کا جز ہے۔ اب اس بحث کو نہیں، دیکھیے ہر جگہ ایک بحث چھڑ جاتی ہے بڑی، اس بحث کو میں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے قرآن مجید کی، خود اللہ کے نام نامی لفظ اللہ سے کیوں نہیں شروع ہوئی؟ لفظ اللہ، لفظ جلالہ، اس میں جلالہ سے پہلے دو کلمے ہیں۔ کون سا کلمہ؟ لفظ جلالہ سے پہلے اسم، اور اسم سے پہلے ہے با۔ با ایک کلمہ ہے مستقل، با حرف جر ہے، اور اس با اس ایک کلمے کے نحویوں نے اور لغویوں نے جا کے پوچھے کتنے معانی لکھے ہیں۔ ایک حرف با کے تقریباً 14 یا 14 سے بھی زیادہ معنی ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، جا کے کسی بھی نحو کے ابتدائی طالب علم سے پوچھ لیجئے۔ ایک حرف با، ایک حرف با۔ یہ ضرور میں غور کرتا ہوں کہ اکثر نحویوں نے حرف با کے 14 معنی کیوں بیان کیے؟ توجہ برقرار رکھیے، قبل اس کے کہ موسم اور میری کمزوری تقریر پہ غالب آئے، میں اپنی بات آج مکمل کر سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھائی غور کیجئے گا، بعد میں بہت سی باتیں کہ یہ شروع ہوئی بات کہ اللہ کے نام کے سہارے سے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اچھا، ایک تو یہ سوچنا پڑے گا کہ مقصد کیا ہے اس آیت کا، یہ حرف سے کیوں شروع ہوئی، اسم سے شروع کیوں نہیں ہوئی، یہ جملہ فعلیہ کیوں نہیں ہے صاف صاف، یہ جملہ اسمیہ کیوں نہیں ہے صاف صاف۔ اب باطن میں جو ہے وہ تو ہے، ٹھیک ہے نا، محذوف و مقدر کی بات نہیں کر رہا ہوں، صاف صاف یہ شبہ جملہ ہے، جملہ اسمیہ نہیں ہے۔ اگر اسم سے شروع ہوتا، فعل سے شروع ہوتا، فعل سے بھی شروع نہیں ہوا، حرف سے شروع ہوا، تو مقصد کیا ہے اس آیت کا؟ پھر اس کے بعد اللہ کا نام آیا، اللہ کے بعد اللہ کے کتنے اوصاف ہیں؟ وہ خالق ہے، وہ قادر ہے، وہ رب ہے، وہ رازق ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ 99 نام تو کم سے کم آپ کو سب کو یاد ہی ہونے چاہیے۔ ان تمام 99 ناموں میں سے صرف 2 نام الرحمن الرحیم یہاں پر کیوں استعمال ہوئے؟ جب آپ یہ غور کریں گے تو ایک مقصد اور اجاگر ہوگا کہ یہ نہ سوچئے کہ یہ قرآن مجید ڈرانے والی کتاب ہے، یہ سوچئے کہ یہ کلام رحمت ہے، اور یہ سر بسر از اول تا آخر کتاب رحمت ہے۔ واضح ہے؟ اب اس کے بعد آیا کلمہ، اب دیکھیں ایک کے بعد ایک مقصد آ رہا ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین، چونکہ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں آپ حضرات، تو جی چاہ رہا ہے کہ اس سورے کے تعلق سے ذرا تفصیل سے عرض کر دوں۔ یہ الحمدللہ ہی کی رعایت سے آپ نے فرمایا کہ رب کا تعارف،
اچھا رب کا تعارف تو ہے، مگر میں نے کیا عرض کیا تھا کہ کمال بندگی یہ ہے اس کا اصل مقصد، روح بندگی، کمال بندگی، جہاں مناجات کی لذت نصیب ہوتی ہے بندے کو۔ دعا اصل عبادت ہے، دعا جوہر عبادت ہے، اور آپ اس وقت دعا کر رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اور فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے لیے اور اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے اللہ نے حکمت یہ اختیار کی کہ جبر سے ہم تمہارا سر نہیں جھکوائیں گے، ہم ایسے اسباب فراہم کر دیں گے کہ اس پہ غور کرو، اس کے بعد جذبہ بندگی بیدار ہو جائے تو سجدہ کرنا۔ یہ جو بندگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ کیسے، کب، کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے، ستائش ہے اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ جب آپ نے کہا تو بہت سی نعمتیں سامنے آئیں گی۔ اس نے زمین خلق کی، الحمدللہ، آسمان خلق کیا، الحمدللہ، سورج اور چاند کو بنایا، الحمدللہ، ہمیں بنایا، الحمدللہ، ہمیں زندگی عطا کی، الحمدللہ، ہمیں اسباب زندگی، ضروریات زندگی فراہم کیے، الحمدللہ۔ یہ اس کی نعمتوں کا تصور کرتے چلے جائیں گے، اور مضمون حمد جب پھیلے گا تو خود بخود اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ محبت بنیادی اسباب میں سے ہے جو کہیں سر کو جھکا دیتی ہے۔ توجہ ہے؟ محبت ہوگی، محبت سے سر جھکائیں گے تو وہ ہے کمال بندگی، وہی ہے اصل بندگی۔ اگر محبت سے آپ نے سر نہیں جھکایا تو بندگی تھوڑی ہے۔ اسی لیے اسلام و ایمان کے مراتب ہیں نا۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی چمکتی ہوئی تلوار دیکھی اور جلدی سے سر جھکا دیا، یہ عبادت نہیں ہے، یہ جان بچانے کا طریقہ ہے۔ لیکن اللہ کی نعمتوں کا حساب لگایا، شمار کیا، احساس کیا، ادراک کیا، اور یہ ادراک کیا کہ محمد کی ذات گرامی خود کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ سلسلہ ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اللہ کی نعمتوں کا تصور کیا، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوئی، خود بخود آپ کا پورا وجود، آپ کا قلب، آپ کا ضمیر، آپ کا ذہن سب آمادہ عبادت ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد پھر کہا الرحمن الرحیم، پہلے فرما چکا ہے الرحمن الرحیم، پھر فرما رہا ہے الرحمن الرحیم۔ ایک ہی سورے میں 7 آیتوں کے مختصر ترین سورے میں 99 ناموں کو چھوڑ کر صرف ان 2 ناموں کی تکرار بتاتی ہے کہ خدا را اپنی عقل کا احترام کرو، خدا کا یہ دین اور یہ کتاب دین رحمت اور کتاب رحمت ہے، اسے کتاب عذاب نہ سمجھو۔ اور اس ایک بات کے علاوہ نہ جانے کتنی اور باتیں ہیں کہ جو مقاصد میں شامل ہیں، ایک تقریر میں کہاں سے عرض کر سکتا ہوں۔ اگر صرف علماء کا مجمع ہو تو پھر اصطلاحوں میں گفتگو ہوتی ہے، اور اصطلاحوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں ایک چھوٹی سی اصطلاح میں سمٹ آتی ہیں، ٹرمینالوجیز کا یہی فائدہ ہے۔ لیکن پھر یہ جو ہمارے بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نوجوان، یہ سوچیں گے کہ کیا پڑھا، کیا کہا، کیا بات ہوئی، مقصد فوت ہو جائے گا۔ الرحمن الرحیم بسم اللہ میں بھی ہے، الرحمن الرحیم پھر مکرر آیا یہاں پر۔ یہاں خوب بحثیں ہیں اور ایک سے زائد مقاصد یہاں پوشیدہ ہیں، مگر آگے بڑھ رہا ہوں۔ انسان کا سر 2 چیزوں سے جھکتا ہے، یا محبت یا خوف۔ جب کا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم،
تو وہاں جوش محبت پیدا ہوا. جہاں کا مالک یوم الدین، اب دل میں ذرا خوف پیدا ہوگا. روز جزا کا مالک ہے، سزا بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور انعام بھی اس کے ہاتھ میں ہے. قیامت کا خوف پیدا ہوا. جب محبت کا جوش پیدا ہوا، ایک ذرا سا خوف پیدا ہوا، تو پھر جو سجدہ ادا ہوگا وہ سجدہ بہت با کمال ہوگا. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. دیکھیے قرآن مجید کی آیتوں کے مضامین پر غور کرنے سے اور ان کے مقاصد پہ غور کرنے سے کچھ نماز میں بھی کیفیت میں برتری پیدا ہوگی یا نہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب پڑھو نماز تو جو کہہ رہے ہو اس کے مضمون میں غور کرتے رہا کرو کہ کہہ کیا رہے ہو، زبان سے ادا کیا کر رہے ہو. اگر ذہن وہاں رہے گا تو نہ سہو ہوگا، نہ نسیان، نہ بھولیں گے پہلی رکعت ہے کہ چوتھی ہے. اور ہمارے یہاں اور کیفیت جو نماز و عبادت کی ہوگی بہت بلند ہوگی. اچھا ایک جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. بار بار جو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو غیظ و غضب کا اظہار ہر جگہ ہے، آپ یہیں دیکھ لیجئے محبت پیدا کرنے کے لیے کم سے کم 3 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. اسی لیے میں نے کہا جوش محبت پیدا ہو جائے. خوف پیدا کرنے کے لیے بس ایک آیت، مالک یوم الدین. اب 3 آیتیں نہیں ہیں متوالی، 3 آیتیں ایسی کہ وہ قیامت کا مالک ہے، وہ جہنم خلق کرنے والا ہے، وہ گناہگاروں کو سزا دینے والا ہے. نہیں، یہ یہاں پر اب نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ رحمت الہیہ غالب ہے غضب الہی پر. محبت اور جوش محبت پیدا ہو اور اس میں ایک ذرا سا خوف خدا پیدا ہو، اور پھر دیکھیے کیا کیفیت ہوتی ہے. اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا اس میں بھی دیکھیے الفاظ کی مناسبت ایک ہوتی ہے اور ایک معانی کی مناسبت. الفاظ کی مناسبت بھی معراج کمال پر ہے اور درجہ اعجاز پر. مضامین اور معانی کی مناسبت بھی. 2 چیزیں ہوئی سامنے، عناصر، محرکات، اسباب، محبت اور خوف. محبت کا تقاضا تھا کہ بندگی کے لیے سر جھکائیں اللہ کے سامنے، اور اس کا خوف جو پیدا ہوا تو اس کا تقاضا تھا کہ اسی سے مدد بھی لیں. اس لیے 2 فقرے آئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بات آگے بڑھ رہی ہے. ہر آیت کا ایک مقصد، ہر سورے کا ایک مقصد. ایاک نستعین، پروردگار تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کمال بندگی، کمال بندگی، اسی سے مدد چاہتے ہیں. اب اگر وہ مدد کا پورا نظام بنا دے اور ایک سلسلہ مدد کا قائم کر دے تو اس سلسلے اور نظام کو قبول کرنا ہے عین بندگی. اس نظام اور اس سلسلے سے سرتابی ہے عین کفر. واضح ہے؟ کہا نا آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما. اللہ نے اس کے آگے کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سیدھا راستہ یعنی کیا؟ یعنی ان ہستیوں کا راستہ. اب لفظوں میں نہ الجھیے گا، عبارتوں میں نہ الجھیے گا، مضامین میں نہ الجھیے گا، اصول و فروع میں نہ الجھیے گا. اگر آپ کو صراط مستقیم پر رہنا ہے اور خدا تک پہنچنا ہے تو فقہا کے بنائے ہوئے قوانین کو بعد میں پڑھیے گا، پہلے ان ہستیوں کی تلاش کیجئے
جو ہستیاں وہ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں خاص ہوئی، جن پر اللہ کی نعمتیں تمام ہوئیں، جنہوں نے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کیا، جنہوں نے کبھی کوئی گمراہی نہیں اختیار کی۔ اور فرما رہے آپ، یعنی اب اگر میں کہوں کہ اللہ کے ان اولیاء، ان ائمہ، ان انبیاء، ان مرسلین، ان ہستیوں کی تلاش مقاصد قرآن میں ہے، اب میں کہوں کہ حسین کی معرفت مقاصد قرآن میں سے ہے، حسن کی معرفت حاصل کرنا مقاصد قرآن میں سے ہے، علی ابن ابی طالب کی معرفت حاصل کرنا مقاصد قرآن میں سے ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا اور ان کی سیرت طیبہ کو دقیق سنجی کے ساتھ سمجھنا، پڑھنا، سیکھنا، اختیار کرنا مقاصد قرآن میں سے ہے۔ تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، نہ صرف یہ کہ مبالغہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ خلاف واقع نہیں ہوگا، حقیقت یہ یعنی صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے رہیں، یہ ایک لمبی آیت، یہ پڑھتے رہیں اور اس پہ عمل کبھی نہ کریں۔ آپ نے صراط مستقیم کا سوال کیا ہے نا خدا سے، اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا ہے؟ صراط الذین ان ہستیوں کا راستہ جن پر اے پروردگار تو نے نعمتیں نازل فرمائیں۔ مجلس کا تقاضا پورا ہو جائے اور بحث بھی تیزی سے آگے بڑھ جائے تو ایک حوالہ دے دوں، مانوس حوالہ اگر سورہ مبارکہ حمد ہی کے مقاصد میں غور کریں تو واجب ہوتا ہے اس آیت کا سمجھنا کہ پروردگار آخر اس آیت کو بھی، اس میں کون سے اسرار پوشیدہ ہیں جو تو نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر نعمتیں تمام کر دیں۔ بھئی قرآن کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہاں کیا کہا؟ انعمت علیہم، انعمت علیہم، اے پروردگار جن لوگوں پہ تو نے نعمت نازل کی، نعمت نازل کی، اور قرآن مجید میں نشاندہی اس مقام کی بھی ہے کہ جہاں نعمت نازل ہی نہیں کی، نعمت تمام کی، اور ہمارے نعمت تمام کی۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس مقام کو سمجھے بغیر مقصد قرآنی کو حاصل کر لیں؟ اب اگر مستند ترین محدثین نے یہ نقل کیا ہے کہ آیہ اکملت، آیہ اتممت علیکم نعمتی روز غدیر نازل ہوئی، تو اس کے معنی ہے کہ مقاصد قرآن میں یہ بھی شامل ہے کہ ولایت غدیر کی حقیقت معلوم کرو۔ کیا شورا ہے؟ اچھا دیکھیے، بار بار میں یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ معانی کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں، معانی کی مختلف پرتیں ہوتی ہیں، مضامین کی پرتیں ہوتی ہیں، ایک ہی عبارت ہوتی ہے اس میں مضامین تہ بتہ ہوتے ہیں۔ تو ابھی ایک قرأت جو میں نے کی آپ کے سامنے، قرأت بمعنی فہم، تو ایک یہ ہوئی، ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی
صرف ریڈنگ نہیں، اگرچہ ریڈنگ کو انڈرسٹینڈنگ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی صرف ریسائٹ نہیں کیا، آپ نے سمجھا. تو ایک سطح ریڈنگ کی یہ ہے کہ سورہ مبارکہ حمد میں ابتدا کی 3 آیتیں جو مضمون رکھتی ہیں وہ محبت الہیہ پیدا کرتی ہیں. چوتھی آیت خوف خدا سے آشنا کرتی ہے. اس کے بعد بندگی کی رسم ادا ہوتی ہے اور اللہ سے استمداد اور طلب ہوتی ہے. کیا مکمل جامع ترین قصیدہ حمدیہ ہے یہ ایک سطح. اسی سورے میں ایک سطح اور ہے، اسی سورے میں، اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں جو کل میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اس ایک سورے سے کتنے اصول دین مرتب ہوتے ہیں. ابھی تک اصول فروع کی تو کوئی بات چھڑی نہیں ہے. اسی ایک سورے سے کچھ اصول دین بھی بنتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کا ذکر ہے تو اللہ تو ہے، یہ توحید خدا سورے میں بہرحال موجود. اس کے بعد توحید کے بعد ہم لوگوں نے عادل بھی کچھ رکھا ہے. عادل کا تذکرہ ہے کہیں سورہ مبارکہ حمد میں؟ اب یہ حضرات تشریف فرما ہے، کیا ممکن ہے کہ کہیں سزا اور جزا کا تصور ہو بغیر تصور عادل کے؟ جب کہا گیا مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے وہ عادل ہوگا. اچھا، تمام اوصاف کو چھوڑ کے یہاں مالک یوم الدین خاص طور سے کہا گیا، اس لیے ہم نے باب توحید کے بعد تمام اسماء و صفات کو چھوڑ کے عادل کا تذکرہ ضروری سمجھا. توحید کے بعد عادل آ گیا. سورہ مبارکہ حمد ہی کی روشنی میں ہے، واضح ہے. اس لیے کہ اگر عادل نہیں ہوگا خدا، عادل کا تصور درمیان میں نہیں ہوگا، تو یہ سزا و جزا کیسی؟ واضح ہے. اور عادل کے بعد نبوت. یہ سورہ مبارکہ ملا کس کی زبان مبارک سے؟ ظاہر وحی نازل ہوئی، جبرائیل آئے، حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، تعلیم فرمایا اس سورے کو. اور خود اس سورے کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دعا تعلیم فرمائی تھی وہ کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. تو اللہ نے اسی میں آگے لکھ دیا تھا صراط الذین. تو یہ جو اللہ نے صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی، اس میں سب سے پہلی ذات گرامی تو نبی اکرم کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبوت محمد مصطفیٰ سے انکار تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ہے اصول دین میں. لیکن صراط الذی نہیں ہے، صراط الذین ہے. الذی واحد کے لیے آتا ہے، الذین جمع کے لیے آتا ہے. تو غور فرمانا ہوگا یہاں پر کہ صراط مستقیم میں نبی کے ساتھ کچھ اور ہستیاں بھی شامل ہیں. نبی ہیں، نبی کے ساتھ جو ہستیاں ہیں، اگر اماموں کی ہستیاں نہیں ہوں گی تو کس کی ہستیاں ہوں گی؟ بہت تیزی سے عرض کر رہا ہوں قبل اس کے کہ میری آواز بالکل ساتھ چھوڑ دے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں صراط الذین ہی میں نبی کی ہستی بھی شامل، ائمہ کی ہستی بھی شامل. اس لیے توحید، عادل، نبوت، امامت، یہ چاروں اصول، اور مالک یوم الدین میں یوم دین تو موجود ہی ہے، آخرت کا تذکرہ موجود. سورہ حمد میں 5 اصول دین نظر آ گئے. صلوات پڑھیں محمد.
واضح ہے نا بالکل. ایک ہی سورہ ہے, پہلی قرأت میں نے اصول دین کی بات نہیں کی, وہاں صرف عرفانی بات ہو گئی, سیر و سلوک کی بات ہو گئی, عبادت کے محرکات اور عبادت کے ثمرات کی بات ہو گئی. دوسری قرأت جب ہوئی تو اسی سورہ میں اصول دین کی بات ہو گئی. پہلی قرأت میں عرفانی تھی, دوسری قرأت میں کلامی بحث تھی. لیکن اس طرح سے متن ایک ہے, الفاظ وہی ہیں, آیات وہی ہیں, جملے وہی ہیں, مضامین ایسے تہ بتہ ہیں کہ ان مضامین میں اترتے چلے جائیے اور مقاصد قرآن کو حاصل کرتے چلے جائیے. صلوات پڑھیے محمد وآل. ایک متلاطم اور مواج سمندر ہے, اس میں غوطے لگاتے چلے جائیے اور موتی چنتے چلے جائیے. لیکن جب کوئی پوچھے کہ مقاصد قرآن میں مقصد سورہ حمد کیا ہے, تو ایک ہی لفظ میں جواب دے دیا جائے گا, کمال بندگی کا مضمون ہے. اس میں کمال بندگی اس سورے کا مقصد ہے, مگر اس ایک مقصد کے ساتھ ہر آیت میں ایک سے زیادہ مقاصد, ہر لفظ میں ایک سے زیادہ مقاصد. اب آپ نے دیکھا مقصد اور مقاصد کا کس طریقے سے ایک نظام قائم ہے قرآن مجید میں اور اس کے آیات میں. غور کیجئے, تدبر کیجئے, تفکر کیجئے. اور اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تاکہ وہ غور کریں, سوچیں, سمجھیں. صرف رٹ لینا کافی نہیں ہے, حفظ کر لینا کافی نہیں ہے. قرآن مجید میں بار بار یہ تاکید آئی ہے, لعلہم یتفکرون, تاکہ لوگ تفکر کریں. بس آج اسی مقام پہ گفتگو روکتا ہوں. قرآن مجید میں مقاصد میں اب کوئی یہ نہ کہے کہ اگر میں کہوں کہ حسین شناسی بھی مقاصد قرآن میں ہے تو یہ کوئی مبالغہ ہے یا کوئی مذہب پرستی یا شخصیت پرستی یا نسل پرستی. نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. تمام عالم انسانیت سے میں پوچھوں کہ اگر وہ تمام عالم انسانی کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو آقا حسین کو کس حصے میں رکھیں گے؟ اس حصے میں رکھیں گے نا جن پر اللہ کی نعمتیں ہوئی نازل, یا اس حصے میں رکھیں گے کہ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل نہیں ہوئی؟ سب سے بڑی نعمت جو اس دنیا میں مل سکتی ہے وہ نعمت شہادت ہے. اس دنیا میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ روزی روٹی, کاروبار, روزگار, نوکری, چاکری, یہ نعمتیں ہیں؟ یہ نعمتیں, ہاں یہ ہیں نعمتیں, مگر اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نظری سطح پر خدا کو پہچان لینا سب سے بڑی نعمت. لفظی سطح پر کلمہ لا الہ الا اللہ, کلمہ شہادت کو نصیب ہو جانا سب سے بڑی یہ نعمت. اور حیاتی و وجودی سطح پر رتبہ شہادت پا لینا سب سے بڑی نعمت. یاد رہیں گے یہ جملے؟ ذہنی سطح پر, ادراکی سطح پر, معرفی و معرفتی سطح پر اللہ کی معرفت حاصل ہو جانا سب سے بڑی نعمت. الفاظ کی سطح پر کلمہ لا الہ الا اللہ کا نصیب ہو جانا سب سے بڑی نعمت, بھولیے گا نہیں. اور وجودی سطح پر شہادت نصیب ہو جانا سب سے بڑی نعمت. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. آقا حسین کا مرتبہ تو بہت بلند ہے. جس دن آیت اللہ خامنئی کا تذکرہ, ان کی شہادت ہوئی ہے, میں مسجد میں موجود تھا. ایک شخص نے مجھ سے آ کے کہا, ہم سب مغموم تھے, محزون تھے, ایک عجب کیفیت تھی, ناقابل بیان درد, حزن, کرب, علم. ایک شخص آیا, کہا مولانا
آقا خامنہی کی شخصیت اتنی بلند تھی کہ شہادت سے کمتر موت ان کو زیب نہیں دیتی تھی. شہادت کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے. اور یہ تو انسان ایک فقیہ، ایک متقی، ایک پرہیزگار انسان تھے، رہبر تھے امت کے، فقیہ مکتب آل محمد تھے، شہادت ملی. لیکن آقا حسین، کوئی قیاس کر سکتا ہے دونوں شخصیتوں میں؟ آقا حسین کوئی قیاس نہیں کر سکتا. مگر آقا حسین تو وہ ہیں کہ نہ صرف یہ کہ انہیں شہادت نصیب ہوئی، ان کے خاندان کے بچے بچے کو شرف شہادت نصیب. بس چند فقرے عرض کروں گا اور گفتگو آج تمام ہو جائے گی. آج اس عزا خانے کی روایت یہ ہے کہ یہاں جناب زینب کے بچوں کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. کربلا میں اب تک مشہور قول مورخین کے درمیان یہ ہے کہ 9 مائیں تھیں جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے. ایک دو نہیں، 9 مائیں تھیں جن کے بچے، مشہور قول یہ ہے، اگرچہ تحقیق کا سلسلہ جاری ہے، جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے. اور ان میں سے کسی بھی ماں نے کوئی گلا شکوہ جزا فضا سے کام نہیں لیا. آنکھوں سے آنسو بہے. یہ جو آپ ذاکروں کی زبانوں سے، مرثیہ نگاروں کی زبانوں سے، نوحہ خانوں کی زبانوں سے لسان حال، صدائے حال سنتے ہیں نا، یہ ہمارا تخیل ہے. یہ سب مضامین ہم نے باندھے ہیں شعروں میں. ورنہ کربلا کی مائیں، انہوں نے اس طرح جزا فضا سے کام نہیں لیا. کیا صبر و ثبات کا مظاہرہ تھا. کوئی ماں اب سنتے چلے آ رہے ہیں نا ایک زمانے سے، 150 برس، 200 برس، 300 برس سے، کہ پچھاڑے کھا کھا کے غش کر گئیں، اور یہ نالا کیا، وہ فریاد کیا. اصل تاریخ میں وہ نہیں ہے. یہ ہم ان کی طرف سے صدائے حال اور زبان حال اور لسان حال بیان کرتے ہیں. ذاکرین، شعراء، مرثیہ نگار، نوحہ خان، جس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کیا نظم کر دیا، یہ ان کی شایان شان بھی نہیں ہے. وہاں صرف مرد ہی اولو العزم نہیں تھے، خواتین اس اولو العزمی کے درجے پہ فائز تھی کہ جو تمام عالم بشریت کے لیے مثالی حیثیت رکھتا ہے. وہ اولو العزمی مثالی حیثیت رکھتی ہے. جناب زینب ہوں یا جناب رباب. اب میں مثال دے دوں، کسی ماں کے آغوش میں 6 مہینے کے بچے کا لاشا دے دیں آپ، کیا کیا گریہ کرنے کا اسے حق ہے، کتنا تڑپنے کا حق ہے اسے، ہے نا؟ جائز حق ہے، فطری کیفیت ہے. ماں روئے گی، تڑپے گی، ہو سکتا ہے زبان پہ گلا آ جائے. ہم نے نوحوں میں، مرثیوں میں، ممبروں پر بہت کچھ کہا نا. تاریخ دیکھیے، تاریخ میں کیا لکھا ہے. رباب، شیر خار بچہ، 6 مہینے کا بچہ گیا اور پھر باپ اس کا لاشا لے کے آیا. عام سطح زندگی پر عام انسان تو کیا کرتے ہیں، خدا کا گلہ شروع کر دیتے ہیں نا. خدا کا گلہ سنا ہے نہیں آپ نے؟ اٹھتے بیٹھتے سنتے ہیں.
زندگی میں چھوٹی چھوٹی مشکلیں مصیبتیں آ جاتی ہیں تو بوڑھے جوان سب خدا کی شکایتیں کرتے ہیں, خدا کا گلا شکوہ شروع کر دیتے. اچھا, یہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی تو اس نے خدا کا گلا شکوہ نہیں کیا, کوئی ایسا ناجائز نوحہ نہیں کیا, دشمنوں ہی کو کچھ زیادہ برا بھلا کہہ دیتی. اور ہمارے آپ تاریخ گواہ ہے, آقا حسین جب 7 مرتبہ آگے بڑھے اور 7 مرتبہ پیچھے, اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اور اس کے بعد بالآخر آپ خیمہ گاہ کی طرف آئے. در خیمہ پر رباب کھڑی تھی, اس شیرخوار بچے کی ماں. آبا کا دامن ہٹایا, بچہ بس رباب کی آغوش میں دے دیا. قیامت کی مصیبت ہے نا, قیامت کی. رباب کو معصومہ تو کوئی نہیں کہتا, رباب کو ثانیہ زہرا تو کوئی نہیں کہتا, اور فرمانے آپ رباب کو حجت خدا تو نہیں کہتا. مگر کیا اس ماں کا مرتبہ صبر و ثبات تھا, کیا بس ایک جملہ کہا بیٹے کو دیکھ کے, بنیا امثلک ینحر, میرے بچے کیا تیرے جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ دیکھا آپ نے, صبر و ثبات, صبر و ثبات, صبر و ثبات, یہ مرتبہ, یہ اولو العزمی. اب جائزہ لیں ہم کس طرح سے غم مناتے ہیں, اور کس طرح سے غم منانا چاہیے. گریہ ہو رہا ہے, گریہ کبھی نہیں رکے گا. گریے کو روکنے کی کوشش نہ کریں, گریے پہ پابندی نہ لگائیں. دلوں کو اشک اعضا سے تر و تازہ اور منور رکھیں, دلوں کو پتھر نہ بنائیں. یہ جب مرتبہ رباب کا ہے کہ چھماہے کو دیکھ کر بھی زبان سے کوئی گلہ نہ کیا, تو اب سوچ لیجئے کہ اس بی بی کا مرتبہ کیا ہوگا جسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں. حسین کی اولو العزم بہن زینب, 2 بیٹے زینب کے گئے, میدان کربلا میں جہاد کیا, بھرپور جہاد کیا, شہید ہوئے عون اور محمد. اور دونوں کے لاشیں جب آئے ہیں تو جب لاشیں لے کر امام آ رہے تھے, خاص طور سے میرے بزرگ ہیں, شفیق ہیں اور مجتہد بھی ہیں اور بہت اچھے خطیب بھی ہیں عربی زبان کے, علامہ آیت اللہ شیخ فاضل مالکی, پروردگار ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ان کی تحقیق یہ ہے کہ جناب عون اور جناب محمد دونوں بی بی زینب کے بیٹے تھے. کتابوں میں اختلاف ہے, آپ نے سنا ہوگا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد بی بی زینب کے بیٹے تھے, عون دوسری ماں سے تھے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے. لیکن بہت سے محققین کا یہ قول ہے کہ دونوں بیٹے زینب کے تھے, دونوں بیٹے شہید ہوئے. امام حسین محمد کے لاشے پہ پہنچے, محمد کا لاشا لے کے آئے ہیں, اور اس کے بعد خیمہ گاہ میں جب تشریف لائے, لاتے ہوئے لاشا زینب دیکھ رہی تھی, لیکن جب لاشا لا کے رکھ دیا ہے تو اب زینب نظر نہیں آ رہی تھی. پوچھا ہے سرکار سید الشہداء نے, اور نجف اشرف کے ایک اور عظیم مؤرخ, ادیب, شاعر, محقق, مصنف اور میرے برادر معظم علامہ سید ذوالقدر رضوی کے خصوصی استاد ادب
علامہ سید مہدی سویج الخطیب جو اپنے دور کے نامور محقق تھے، وہ اس انداز سے مصائب پڑھا کرتے تھے اون و محمد کے نجف اشرف میں منبر حرم سے. وہ کہتے تھے حسین لے کر آئے اور دونوں بھانجوں کے لاشیں زمین پر لٹا دیے، اس کے بعد خود لیٹ گئے درمیان میں. کبھی ادھر مڑتے تھے محمد کو پیار کرتے، کبھی ادھر مڑتے تھے اور کو پیار. بیٹا جاؤ، جنت میں تمہاری دادی انتظار کر رہی ہیں. اس کے بعد بلایا، کہاں ہے زینب؟ میری ماں جائی بہن زینب کہاں ہے؟ معلوم ہے زینب سجدے شکر میں ہے. پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانیاں قبول فرما.